شکریہ دعا فاطمہ. اور یہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. اور سپریم کورٹ میں ایک طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ اس نے درخواست دائر کی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی وہ اجازت جو ہے وہ عدالت جو ہے کالعدم قرار دے اور اس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا جائے. حالانکہ حکومت ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL پہ بھی ڈال چکی ہے اور وہ ویسے بھی نہیں جا سکتے. اور شہباز شریف نے بھی ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ عدالتی حکم پر حکومت نے عمل نہیں کیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور توہین عدالت ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ میں چونکہ وفاقی حکومت گئی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ شہباز شریف چونکہ اربوں روپے لوٹ کے ملک کے کھا چکے ہیں اس لیے ان کو اگر بیرون ملک جانے دیا تو یہ پھر واپس نہیں آئیں گے. اور یہ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ضمانت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو وہ ان کے حوالے سے جواب دہ ہوں گے. سپریم کورٹ میں آج ایک اور درخواست بھی وفاقی حکومت نے دائر کی ہے جس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس کیس کی جلد سے جلد سماعت کی جائے. اب یہ سماعت کا جو معاملہ ہے اس پہ اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بینچ بنا دے گی اور پھر اس کیس کی سماعت ہوگی. جی حکومت کیا مدت پورے کرے گی؟ بظاہر تو حالات بڑے عجیب لگ رہے ہیں اور ایک طرف مہنگائی کا فریت ہے اور کاروبار ختم ہو گئے ہیں لوگوں کے اور مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ادارے کئی ایسے اب حالات کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ ملازمین کو جو ہے وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا مشکل ہو رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور مزدور طبقہ تو پس کر رہ گیا ہے. اور ایسے حالات میں جو ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن نے بھی بڑی کارروائیاں ڈالی ہیں, PDM بھی بنا اور پھر باقی سارے معاملات بھی چل رہے ہیں. تو حالات بڑے نازک ہیں. عمران خان کے اپنے قریبی ساتھی جہانگیر ترین جنہوں نے PTI کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ MNAs MPs کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ان کا بھی انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے. حکومت کے لیے وہ بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تاہم ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ دوبارہ سے اب نئے انتخابات ہم کرائیں. اس حوالے سے اسی وجہ سے جو ہے انتخابات مشکل ہیں اور حکومت جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی. جی فلسطین کے معاملے پر اسلامی ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ظاہری بات ہے بیٹا, یہ جتنے بھی معاملات آپ کو پتہ ہے فلسطین میں اسرائیل نے پہلے مسجد اقصی میں جو ہے نمازیوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے بعد اب وہ جو ہے بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور راکٹ جو ہے وہ فائر کر رہا ہے. مسلسل صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. روزانہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی تو ہمیں جو ہے وہ تعداد بھی نہیں مل رہی. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنائی جا رہی ہیں اور یہ جو اظہار رائے کی آزادی اور اس کے بڑا ڈھنڈورا پیٹتے تھے انہوں نے اسی عمارت کو تباہ کیا ہے جس میں میڈیا کے دفاتر بھی تھے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ دفاتر جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اور اسلامی ممالک کا المیہ یہ ہے کہ عرب ممالک اور ہماری اسلامی دنیا ایک بڑی تعداد ہے, ہماری اربوں افراد پر مشتمل یہ آبادی بنتی ہے اور پھر ہمارے پاکستان سمیت کچھ ممالک نیوکلیئر پاورز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے اپنے جو معاملات ہیں. بعض ممالک جو ہیں وہ پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر کے کھڑے ہیں اس لیے وہ ان کے خلاف اٹھ نہیں سکتے. اب یہ ساری ذمہ داری ایک لحاظ سے پاکستان پر آ رہی ہے کہ وہ فلسطین کی مدد کرے. پاکستان اخلاقی, سیاسی اور دوسرے حوالوں سے تو مدد کر رہا ہے مگر اپنی فوج نہیں بھیج سکتا کیونکہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. آنے والا وقت بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور فلسطین کے حوالے سے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. تاہم میں نے علماء کی جو رائے سنی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بطور ریاست اگر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے تو پھر ہم لوگ ان کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین جا سکتے ہیں یا ہماری فوج جا سکتی ہے.
اور یہ جو حالات اس وقت فلسطین کے پیدا ہو رہے ہیں، اگر بین الاقوامی سطح پر اس کا تدارک نہ کیا گیا اور لوگوں نے اور ممالک نے اسرائیل کو روکنے کی کوشش نہ کی تو آنے والے دنوں میں مسائل اور بھی زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے، کیونکہ اسرائیل کے حملوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین اور بے گناہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے اور اسی طرح اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فلسطینی جو لوگ ہیں ان کی نسل کشی کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہم مسلمان ہیں، اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی میری نظر سے گزری ہے، خاتون نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں ہم سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر اسلامی ممالک سے رابطہ رکھا ہوا ہے، ترکی، اس طرح انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس طرح بہت سارے ممالک ہیں، سعودی عرب سے بھی عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے۔ یہ سارا سلسلہ تو چل رہا ہے، مگر اب اسرائیل کو روکا کیسے جائے؟ آنے والے دنوں میں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیں گے، اور جس طریقے سے بے حرمتی جاری ہے اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آج پریس کلب نے بھی جو ہے احتجاجی جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا، اور اس حوالے سے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اظہار رائے جو ہے اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور جس طریقے سے اسرائیل نے جو ہے وہ میڈیا کے دفاتر تباہ کیے اس کی پرزور مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور پاکستان اپنی طور پہ سفارتی کوششوں میں بھی لگا ہوا ہے، مگر ہر بار امریکہ آڑے آ جاتا ہے، اور اسرائیل کے خلاف جب بھی کوئی قرارداد پیش ہونے لگتی ہے تو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اس معاملے کو مسترد کر دیتا ہے، اور اگر وہ مسترد اس طرح کرتا رہے گا تو پھر وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ اب پھر اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے وہ جس طریقے سے اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں حملے جاری رکھوں گا، اور معاملات آگے سے آگے خراب تر ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اس سے انسانی جانوں کا بہت بڑا المیہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا کرے، اور اسلامی ممالک کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ فلسطین کے معاملے میں اکٹھے ہو کر اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، تاکہ یہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل جس طریقے سے حملے کر رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ اور ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ان ممالک کی بے تحاشا پروڈکٹس آتی ہیں جنہیں ہم پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیں تو اسے ایک تو اپنی جو مقامی مارکیٹ ہے اس کی چیزیں خرید اور فروخت کی رجحان بڑھے گا، دوسرا یہ ہے کہ ان ممالک پر دباؤ پڑے گا، اور وہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کو جو اس نے حملے کر رکھے ہیں، مسلسل حملے کر رہا ہے، وہ اس کو روکنے پر مجبور کریں گے۔ جی بہت شکریہ، دعا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم جلدی حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔